السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ جو ہے نا وہ ایک عظیم کلمہ ہے، یعنی ایک بڑا کلمہ ہے۔ ایسا نہیں، کچھ لوگ نا کہتے ہیں کہ زبان سے توبہ کا لفظ کہہ دو اور توبہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے توبہ کہہ دی اور توبہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نا آپ اس قول پر غور کریے، وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور پھر اس کے حضور توبہ کرو، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے نا بخشش طلب کرو اور پھر اس کے بعد توبہ بھی کرو۔ توبہ کی نا علماء نے کچھ شرائط بتائی ہے۔ دیکھیے، اگر گناہ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہے تو اس کی 3 شرائط ہے، ایک دم بیسک۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو اس کی 4 شرائط ہے۔ دیکھیے، گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نا اس کی 3 شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، ایک دم فوراً توبہ کرنا چاہتے ہو نا اس گناہ کو تو فوراً اس کو چھوڑ دو ایک دم۔ دوسری شرائط یہ ہے توبہ کی کہ اس گناہ کو نا ندامت رہے، یعنی جو گناہ کرے اس پہ افسوس ظاہر رہے، ایک دم ندامت رہے۔ اور تیسرا ہے کہ اس گناہ کو نہ آئندہ کرنے کا عہد ہو، کہ اس گناہ کو نا میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریے تو یہ 3 شرائط ایک دم بیسک۔ اور اگر کسی انسان سے تعلق ہے گناہ کا، تو جیسے کسی کا حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کو اس کا حق واپس کر دو، یا کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس پہ نا اس سے معافی تلافی کر لو۔ تو یہ توبہ کی جو ہے نا 4 شرائط ایک دم، اگر یہ اتر جائے گی تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی نا علماء نے اور توبہ کی شرائط بتائی ہیں، جیسے کہ پہلی یہ ہے کہ گناہ کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑو، یہ نہیں کسی اور وجہ سے گناہ کو چھوڑو، صرف یہ سوچو کہ گناہ کو جو میں چھوڑ رہا ہوں نا صرف خاص اللہ تعالیٰ تیرے لیے خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے کہ شراب پینا، اب شراب پینا حرام ہے، اب یہ سوچ کے نا انسان شراب پینا چھوڑے کہ میرے باڈی کے اعضاء جو ہیں، پارٹ جو خراب ہو جائیں گے، میں بیمار پڑ جاؤں گا، نہیں، یہ چھوڑے شراب پینا کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑے اسے۔ دوسری یہ ہے کہ توبہ کرنے میں نا جلد سے جلد بازی کرے، اگر گناہ ہو جاتا ہے جتنی جلدی ہو جائے نا تو توبہ کر لے، کیونکہ پھر اس کی بھی توبہ کرنا پڑے گی۔ اگر ماضی میں کبھی کوئی حق فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ کا تو وہ حق ادا کر دے، جیسے زکوٰۃ دینے لگے۔ چوتھی یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ایسے ہیں نافرمان یا اچھے دوست نہیں تو وہ ان کی صحبت چھوڑ دے، یعنی اچھے دوستوں کی صحبت لے لے۔ اور نافرمانی والی جیسے جگہ ہے تو کہ وہ کرے گا کہ اگر اس جگہ پہ رہوں گا تو دوبارہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس جگہ کو چھوڑ دے، دوسری جگہ پہ چلا جائے۔ اگر کوئی چیز جیسے موجود ہے اس کے پاس تو وہ حرام چیزیں، فوٹو، فلمیں، وہ تو سب کچھ پھینک دے۔ اگر جسم کو کوئی حرام پیسے سے، حرام چیز سے اپنا جسم پالا ہے تو کوشش کرے کہ اب حلال کام کرے، اپنے جسم میں حلال گوشت لائے، یعنی حلال کام کرے۔ اور آخری یہ ہے کہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، جب اسے مرنے کو پتہ چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے تو اس سے پہلے توبہ کر لے، یا سورج کو مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا نا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی نا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا نا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ دیکھیں، توبہ کی ویسے تو ایک دم بیسک 3 شرائط ہے، لیکن یہ بھی اور علماء نے بتا دیے شرائط۔ تو اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اور ان شرائطوں پہ اتریں گے ایک دم، تو انشاءاللہ ہماری نا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔